الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی صدر احترام بزرگ ساتھیوں اور خاص طور پر قاری عبداللہ صاحب اور اس مجلس کے منعقدین، ہم سب کے میں اپنے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک محفل میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. یہ عظیم الشان محفل ہے جو کہ عظمت قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر منعقد کی جا رہی ہے. یہ کچھ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لگے ہوں، تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ بنا ٹیگ لگا کر بیٹھ سکتے ہیں پیچھے آرام سے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو. آرام سے آپ بیٹھے اور زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ مختصر سی گزارشات پیش کروں گا. روایتی خطابانہ انداز میرا ہے نہیں، چند گزارشات ہی ہو سکتی ہیں. مجھ سے کہیں بہتر صاحب علم، صاحب عمل اور عمر، علم اور ہر طرح سے بہترین لوگ اس مجلس میں موجود ہیں. لیکن چونکہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ الامر فوق الادب، کہ حکم جب دے دیا جاتا ہے تو پھر آداب کو نہیں دیکھا جاتا. ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ مجھ سے بڑے، مجھ سے زیادہ عظیم لوگ ہمیں بات کرتے تبلیغ جماعت کے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی مسافر حضرات ہیں، ان سے بہت مقدس ہے. لیکن چونکہ حکم دے دیا، ترتیب ہے، تو وہ چیز کو یہ بات کرنا ہے. بہرحال جو ہی ربیع الاول کا مہینہ چڑھتا ہے تو ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں، آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی بنیاد پر چراغاں ہوتا ہے، گھر سجائے جاتے ہیں، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی آمد کے اوپر مختلف طرح سے، جس طرح سے لوگوں کو سمجھ آتا ہے، اس پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس کے لیے مختلف طرح سے کھانے بنائے جاتے ہیں، مختلف طرح سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مختلف طرح سے اس میں محافل میں کلام پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے عظیم ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور وہ دن جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے سب سے عظیم دن ہے۔ وہ مہینہ جس میں آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے سب سے عظیم مہینہ ہے، وہ سال سب سے عظیم سال ہے۔ تو اگر کسی دن کی، کسی شخصیت کے آمد کی وجہ سے کسی دن کو منانے کا تصور اسلام میں ہوتا، اگر اسلام اس بات کی ترغیب دیتا کہ کوئی ہستی دنیا میں تشریف لائے تو اس کا دن منایا کرو، اس دن جشن منایا کرو، اس دن شرافہ کیا کرو، تو کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن اس بات کا سب سے زیادہ مستحق تھا کہ اس دن لوگ چراغاں کرتے، اس دن کو لوگ جشن کی شکل میں مناتے اور اس دن میں خوشیاں جشن کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں مناتے۔ لیکن جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو تعلیمات آپ علیہ السلام لے کر آئے، جو قرآن آپ علیہ السلام لے کر آئے، وہ اگر کسی کام پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے تو وہ آپ کے اپنے اختیاری اعمال ہیں۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے 30 سے 29 روزے رکھے ہیں تو پھر اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ عید کے دن خوشی مناؤ، آج آپ کا انعام کا دن ہے، یوم الجائزہ ہے، آج تم بخش گھر واپس لوٹو گے، آج تم نے ایک کام کیا ہے، وہ کام یہ کیا ہے کہ تم نے 30 دن یا 29 دن روزے رکھے ہیں، راتوں کو تراویح کی نماز پڑھی ہے، تم نے ہمت کی ہے، تم اس قابل ہو کہ تم آج خوشی مناؤ۔ چونکہ وہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنے چوائس سے کرتا ہے، اچھے اختیار سے کرتا ہے، تو جو آدمی اچھے اختیار سے عمل کرتا ہے اس کی بنیاد پر عید کا دن آتا ہے۔ دوسرا بڑا دن، دوسری خوشی کا دن اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کا رکھا ہے، اور وہ کب رکھا ہے؟ جب 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں حجاج کرام اسلام کا ایک بڑا رکن حج ادا کر چکتے ہیں، تو اس کے خوشی میں عید کا دن آتا ہے۔ تو عید یا خوشیاں تب منائی جاتی ہیں جب انسان کچھ کرتا ہے۔ کسی کا دنیا میں تشریف لانا یہ اس کا اختیاری عمل نہیں، اللہ رب العزت نے جس کو جب چاہا دنیا میں بھیجا۔ اگر اس دنیا میں
آنے کے لیے مجھ سے پوچھا جاتا، آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ کے اختیار میں ہوتا، تو ہر ایک کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دنیا میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت کرے، ان کے ساتھ جہاد کرتا، ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑتا، ہر ایک کی خواہش ہوتی، لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو جب چاہتے ہیں اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں، جب چاہتے ہیں دنیا سے اس کو اٹھا لیتے ہیں، یہ اختیار کی پل ہے ہی نہیں۔ اس لیے جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، جو قرآن ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کے آنے کے دن خوشی منانا، کسی کے جانے کے دن ماتم منانا اس دین کا حصہ ہے، بلکہ اگر تمہیں کسی چیز پر خوشی منانی ہے تو اپنے اعمال کو پر خوشی مناؤ۔ اللہ نے جو جن اعمال کی تمہیں توفیق عطا فرمائی ان پر خوشی مناؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بالا صفات سے متعلق ہمیں 3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت نہیں رکھتا اور وہ مسلمان ہی ہو نہیں سکتا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ کوئی انسان اس وقت تک پورا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس کی اپنی ذات، اس کے والدین، اس کے اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہ لوگ سچے تھے، وہ اوپر سے بات نہیں کرتے تھے، جو بات دل کی ہوتی تھی وہی آپ علیہ السلام سے شیئر کرتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے تو ٹھیک، لیکن ابھی اپنے آپ سے محبت نہیں محسوس کر رہا۔ کہا ابھی نہیں ہے عمر، ابھی نہیں، ایمان تمہارے دل میں اس طرح جاری نہیں کیا ابھی۔ پھر آئے کہا یا رسول اللہ، اپنے آپ سے بھی آپ کو زیادہ محبوب محسوس کرتا ہوں۔ کہا الآن ہے عمر، اب جا کے ایمان تمہارے دل میں آیا۔ تو آپ علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت نظر آنے والی چیز ہے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نظرت کو اس سے محبت ہوگی، کیا چیز کو پسند ہوگی، کیا چیز پسند نہیں ہوگی۔ چہرے سے دیکھ کر میں کچھ نہیں کہہ نہیں سکتا۔ محبت کا اظہار کس سے ہوگا؟ محبت کا اظہار اطاعت سے ہوگا، بات ماننے سے ہوگا، بات تو چھوڑیے اشارہ ماننے سے ہوگا، اشارہ تو چھوڑیے رجحان دیکھ کر خود ہی کرنے سے ہوگا۔ اگر کسی کو اپنے بزرگ، اپنے والد، اپنے بڑے سے محبت ہوتی ہے تو اگر یہ احساس ہو جائے، بات تو درکنار، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب اس وقت کیا پسند کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے وہ چیز پیش کر دیتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب اس وقت کیا ناپسند کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے وہ نہیں کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار ہوگا اطاعت کرنے سے۔ اور بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک ایسی جماعت پیدا فرمائی کہ جس کے اندر ہمارے لیے قیامت تک نمونہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی گزار کر چلے گئے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا نمونہ پیش کر دیا کہ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار فرمائی۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔
ایک صحابیہ احد کے میدان میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی، تو شیطان لعین کو موقع مل گیا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت جواب دے گئی، ان کے پر قدم اکھڑ گئے اور اس طرح بدن بچ گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ خیر جب جنگ ختم ہو گئی، اب مدینہ میں جب خبر پہنچی، یہ افواہ پہنچ گئی مدینہ تک، تو ایک خاتون بھاگی ہے، انصاری خاتون، اور راستے میں اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے، کہنے لگی نہیں، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کا کیا ہوا؟ کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کہا نہیں چھوڑو شوہر کو، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ 4 شہادتوں کی اس نے خبر سنی، لیکن پرواہ تک نہیں۔ ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہے، وہ شہید نہیں۔ کہا نہیں، جب تک بھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں ہوں گی اس وقت تک چین سے نہیں مٹوں گی۔ تو اس کو دکھایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے اور بخیریت ہے، تو تب جا کے اسے اطمینان ہوا اور کہنے لگی کہ کل مصیبت بعد الجلل، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔ 4 شہادتیں، ذرا تصور کیجئے آج کل کی ہماری عورتیں، اور تم تو چھوڑیے، ہم خود اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کی خبر سن سکتے ہیں اور پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے، وہ ہوش رہتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کسی مسئلے میں ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ہاتھ آ گئے، اب ابو سفیان کو شہید کرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس نے امتحان لیا کہ اے زید، اگر میں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں اور آپ کی جگہ یہاں لا کر آپ کے دوست محمد کو شہید کر دوں تو کیا خیال ہے؟ زید نے کہا کہ آپ تو بلا کر یہاں شہید کرنے کی بات کرتے ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں محمد موجود ہے پاؤں کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اور آپ اس کے بدلے میں یہاں چھوڑ دیں، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے یہ وہ صحابہ ہیں۔ بدر کا واقعہ ہے، ذرا تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور انسان تھے اور وہ معصوم اور خطا نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے خاص برگزیدہ لوگ تھے۔ ان کی اللہ نے چناؤ کیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے اور اس لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال کی عمر میں اسلام لایا، 36 سال کی عمر میں ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، لیکن ان کی کمالات ان کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت میں اپنے تشریف لائے، تو مدینہ والوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ میں کہ مدینہ کے اندر رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدینہ کے لوگ، انصاری لوگ مدد کیا کریں گے، لیکن مدینہ کے باہر کا وعدہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کریں۔ تجارتی قافلہ 1000 لگے ہوئے اونٹوں پر مشتمل تھا، جس کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے اس کی حفاظت کے لیے۔ اب وہ مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا تو 40 لوگوں کو قابو کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرادی کر دی کہ ہم نے ابو سفیان کے عید کو، فداتی قافلے کو عید کہا جاتا ہے، عید کو ہم نے قابو کرنا ہے، تو اس کے لیے نکلے۔ تو ٹائم تھوڑا تھا، جتنے صحابہ تیار تھے آپ نے اسلام کو لیا اور نکل گئے۔ زیادہ تلواریں بھی نہیں تھی، 3-4 تلواریں، 3-4 گھوڑے تھے اور چند اونٹے اور باقی بندے اس طرح نکل گئے۔ 313 صحابہ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی قافلے کو قابو کرنے کے لیے نکل پڑے مدینہ سے، اور ان 313 84 مہاجرین ہیں، باقی سب مدینہ کے انصار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اس قافلے کے پیچھے کر رہے تھے۔ ابو سفیان ایک معاملہ فہم شخص تھے اور انہوں نے یہ علامات سے محسوس کر لیا کہ مدینہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس قافلے کو پکڑنے کے لیے آگے ہیں۔ جب اس کو یقین ہو گیا تو اس نے زمزم غفاری کو بھیجا ابو جہل کی طرف مکہ میں کہ اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، محمد اور اس کے ساتھی اس کو لوٹنے آ گئے، کیونکہ 1000 اونٹ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ مکہ کے ہر گھرانے سے اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، تو مکہ کے لوگوں نے اپنے جگر گوشے پیش کیے، بڑے بڑے جنگجو، 1000 جنگجوؤں کا لشکر کی کانٹوں سے لیس ہو کر ابو جہل کی قیادت میں 313 کے خلاف نکلا، اور وہ اپنی طرف سے پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے بعد فتح کی جشن کی تیاری کے ساتھ نکلا۔ اور اب یہ تھا کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے۔ ادھر ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ معروف راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستے سے، سمندر کے راستے سے اپنا تجارتی قافلہ بچا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پہنچ سے دور لے گئے، اور پھر ایک اور شخص کو بھیجا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہ اب جا کے ابو جہل کو بتاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ محفوظ ہو چکا ہے، اس لیے اب تم واپس چلے جاؤ، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم یہ کام تمام کر کے واپس جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، تیاری کر کے نکلے، اب ہم جنگ کر کے جائیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر، یہاں سے معلوم ہوتا ہے آپ علیہ السلام ایک انسان تھے، آپ علیہ السلام اسباب کے مطابق چلتے تھے۔ اگر دیکھنا ہے تو آپ علیہ السلام تو نبی آخر الزمان تھے، اللہ تعالیٰ کو فوراً نہیں ہے کہ تم ہی جیتو گے، لیکن نہیں، اللہ رسول کو ایک انسان کی طرح بھیجتے تاکہ انسان کو دیکھ کر اپنے اعمال کو تشکیل کرے۔ اگر وہ فرشتے ہوئے تو انسان کیا کہے گا، وہ تو فرشتے ہیں، آپ اس کی طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فتح کی خوشخبری آخر تک نہیں سنائی۔ جب آپ علیہ السلام نے سارے اسباب اپنا لیے جس کو میں عرض کر کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ وہاں مرے گا، شیبہ وہاں مرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پریشان ہوئی، آپ علیہ السلام نے مقام رحاب میں جمع کیا، فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں کو مشورہ دو، میں کیا کروں، جنگ کروں کہ نہ کروں، کیا کروں؟ سب سے پہلے ابو بکر، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا رسول اللہ وہ اس وقت فلاں جگہ پہ ہوں گے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یعنی میں تیار ہوں، جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن آپ علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے، فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دکھا۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یعنی میں جلدی جلدی تیار ہوں۔ لیکن آپ علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے، فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، مجھے مشورہ دو۔ مقدار بن اسود کھڑے ہوئے، لیکن تینوں مہاجرین تھے، مہاجرین تو تیار تھے،
84 مہاجرین اگر لڑ پڑیں گے تو آپ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ 84 ہے، باقیوں نے تو صرف مدینہ میں حفاظت کا وعدہ کیا تھا، مدینہ کے بعد اگر یہ نہیں بھی لڑیں گے تو کوئی بات نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا اشہدو ان لا الہ الا الناس، تو ساتھ میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ تو انصار سے پوچھ رہے، مہاجرین سے پوچھ ہی نہیں رہے، مہاجرین 3 مہاجرین نے جواب دے دیا، آپ علیہ السلام آگے چل نہیں رہے، تو پھر ساتھ میں معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایسی تقریر کی کہ آسمان اور زمین نے ایسی تقریر کبھی سنی نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، شاید آپ ہمیں مراد دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مدینہ میں حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے مدینہ کے باہر، یا رسول اللہ آپ ہمیں لے کر جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، آپ ہمیں برق الغمام تک لے کر۔ برق الغمام اس زمانے کا سب سے آخری کونا سمجھا جاتا تھا زمین کا، یمن کا علاقہ ہے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا دے رہے ہیں، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم موسیٰ کے ان ساتھیوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ طرف جا کے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی ہم آ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ اور آپ طرف بھی جنگ کریں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے، آپ کو ہم نے سچا قرار دیا ہے، تو آپ ہم میں سے جس کا مال لینا چاہتے ہیں لے لیں، جس کو لینا چاہتے ہیں لے لیں، جس کا مال چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، جس کا مال آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا تو چھوڑیں گے، اس کے مقابلے میں ہمیں جو آپ لے لیں گے ہمیں زیادہ پسند ہے۔ یا رسول اللہ ہم جنگ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح کے لوگ ہیں مکہ والے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کل آپ کی آنکھوں کو ہماری وجہ سے ٹھنڈک نصیب ہوگی، آپ اللہ کا نام لے کے ہمیں لے کے چلیے۔ یہ تکلیف فرمائی صاحب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے اس پر بشاش اس انسان تیار ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام عریش فرمایا، ایک چھپر فرمایا اور دعا فرمایا، دعا فرماتے رہے، اتنی دعا فرماتے کہ آپ علیہ السلام کا صحابہ مبارک پیچھے گر جاتا۔ حضرت بکر آتے ہیں رسول اللہ آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پورے اسباب اپنائے، خوب دعا کی اللہ کے حضور، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربا وہاں مرے گا، شیخا وہاں مرے گا، اور مجھے یہاں مرے گا، سب کا اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا اور وہی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ سات معاذ ہیں جو شرک میں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا حق ادا کیا، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سارے مانتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کا حق محبت کا حق ادا کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ حق کیسے ادا کیا۔ اگر ہم بھی ویسے ہی ادا کر دیں گے انشاءاللہ ہم نہیں کر ملا، ورنہ آج جو کچھ ہو رہا ہے جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہی کر رہا ہے۔ کسی کو سمجھ آتا ہے لائٹیں لگانے سے محبت کا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ وہ کھانے بنا کے پیش کرے گا تو اس سے محبت کا کھانا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، لائٹیں لگانے پہ بھی زیادہ نفس پہ زور نہیں لگتا، انسانی نفس کے اوپر کوئی زور نہیں لگتا، تھوڑا سا خرچہ کرو، مزدور بلاؤ، لائٹیں لگا لو، عاشق رسول بن جاؤ۔ اگر زور لگتا ہے تو گناہوں سے بچنے میں لگتا ہے، اگر زور لگتا ہے تو نماز کو وقت ادا کرنے میں لگتا ہے، اگر نفس پچھڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی میں لگتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول جو بھیجا ہے
حکم کے مطابق اس کی پیروی کیجیے، اپنی مرضی سے نہیں، جو سمجھ میں آیا کر لیا۔ تو آج ہمیں ربیع الاول یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سمجھیں۔ ہم بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن جو معاشرہ کر رہا ہے، جب سیلاب آتا ہے نا تو ہر چیز صاف رہتی ہے۔ اس کے جو سیلاب آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہمارا حال تنکوں کی طرح ہے، جدھر کا ریلا آیا ادھر ہی ہم پیر پڑتے ہیں، جدھر کی بات ہے ادھر ہی ہم چل پڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں دے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے پاس موجود ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت آپ علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد تک دنیا میں موجود رہی۔ اب اس جماعت کے اندر جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت منایا جاتا رہا، ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے بارے میں 3 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول مختلف اقوال ہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول لکھ دیا، وہ زیادہ مشہور ہو گیا، ورنہ 8 ربیع الاول کا قول کافی مضبوط ہے۔ یہ اختلاف کیا بتاتا ہے؟ یہ اختلاف اس بات کو بتاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ منایا نہیں جاتا تھا۔ اگر منایا جاتا ہوتا تو طے ہو چکا ہوتا، اختلاف تو نہ ہوتا۔ ہر سال منایا جا رہا ہے، ہر سال منایا جا رہا ہے، لیکن تو تاریخ بھولتی نہیں ہے۔ تاریخ تب غائب ہوتی ہے ذہن سے جب وہ منایا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ علیہ السلام کی معیت میں خوش ہوتے تھے۔ اس پہ ایک بات عرض کر دوں، یہ واقعہ ویسے تو احادیث کی کتب میں موجود ہے، مسجد نبوی ابھی بہت اچھی انداز سے بنی نہیں تھی، اس کی باؤنڈریز اتنی واضح نہیں تھی۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا تحمل بھی دیکھیے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ روکنا چاہا اس کو، آپ اسلام نے فرمایا نہیں، اس کو روکو نہیں کرنا۔ بلایا اسے، ہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، اسلام کے لیے۔ پھر پانی اٹھایا، اسے کو صاف کرایا۔ خیر اس نبی کا اس صاحب پہ اتنا اثر ہوا، مسلمان ہوئے۔ بعد میں بہت عرصے بعد ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی کبھی میں گھر میں رہتا ہوں اور مجھے آپ کا خیال آتا ہے اور مجھے آپ کی زیارت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو اگر میں آپ کی زیارت نہ کروں مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی۔ تو مجھے یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ اب دنیا میں موجود ہیں، آپ جب ہماری ایسا کوئی حالت پیش آتی ہے، ہم دنیا میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، تو کل جب جنت میں آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ درجات میں ہوں گے، ہم عام مسلمانوں میں ہوں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ جنت میں مجھے کیا لگتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جمعے پر ہمیں اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، نہ اس کے بعد کبھی اتنی خوشی ہوئی تھی، اس جمعے پر ہمیں خوشی ہوئی۔ یہ وہی صحابی تھے جن کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور محنت سے ان کا مقام اتنا پہنچ گیا تھا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں آپ کی زیارت نہ کروں تو مجھے میری جان نکلنے کی سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس لیے آئی ہے. آج میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی سنتوں کو جانیں. تو میں سب حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، واقعات کو بھی آپ علیہ السلام کے طور طریقوں کو اور اس کی سیرت آپ علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنے کے لیے علماء کرام کے پاس بیٹھے. اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا سلسلہ ہے اور یہ اسی سلسلے کی اختتامی تقریب ہے. قرآن مجید سورہ کے درس کے اندر چند آیات کر کے کئی سالوں میں جا کے الناس تک، الف لام میم سے لے کر الناس تک آج مکمل ہوا ہے. تو اگر ہم اس درس کے اندر تسلسل کے ساتھ بیٹھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن دونوں ہمارے سینوں میں پیوست ہوتا چلا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ علیہ السلام کے اخلاق میں سمجھو قرآن مجید جیسے ہیں ویسے آپ کے اخلاق. تو ہمیں علماء کے ساتھ جڑے اور اپنے طور پر بھی مطالعہ کریں. اپنے طور پر مطالعہ کرنے کے لیے مختصر کتابیں بھی موجود ہیں، مفصل کتابیں بھی موجود ہیں، زیادہ تفصیلی کتابیں بھی موجود ہیں. مختصر کتاب علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ ہے. صبح اٹھ کر کیا کرنا، آپ اسلام کیا فرق کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، دوپہر کو کیا کرتے تھے، شام کو کیا کرتے تھے، سونے کے وقت کی سنتیں کیا ہیں، ساری سنتیں لکھی گئی. ان کو اپنی زندگی میں اپنانا کوئی مشکل نہیں. اگر ہم غور کریں تو کئی سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑی سی توجہ سے ہم اپنی زندگی میں لا سکتے. مثال کے طور پر گھر میں پہلا دایا قدم رکھنا، گھر میں داخل تو ہونا ہی ہے، بایاں قدم رکھو تو پھر بھی داخل ہونا ہے، دایا رکھو پھر بھی دایا سے داخل ہونا ہے. لیکن اگر توجہ سے داخل ہوں گے، دایا کا داخل کریں گے، تھوڑی سی توجہ کر دیتا ہے، ایسے گھر سے نکلنا ہے تو پہلے بایاں کا کرنا، تو تھوڑی سی دھیان توجہ سے سنت پر عمل ہو جائے گا. تو کچھ سنتیں تو ایسی ہیں کہ ہمارے عمل میں پہلے سے ہوتی، کچھ ہمارے عمل میں نہیں ہوتی، تو تھوڑے سے دھیان سے ہمارے عمل میں آ جاتی. ہاں کچھ سنتیں ایسی ہوگی جن کے لیے تھوڑی دیر مشقت کرنی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، داڑھی آپ علیہ السلام کی سنت، اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی. تو یہاں پہنچ کر میں عرض کروں گا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے لاکھ دعوے ہیں. جب بھی معاملہ ہوتا ہے ہم بڑے جلوسوں میں بھی شرکت کریں، آپ علیہ السلام کے لیے بڑے علم بھی بلند کریں، اور ہم اپنی ذات کے حد تک، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پیچھے کلاسی میں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملعون کفار نے کارٹون بنایا. تو ہمارے مسلمانوں کو اس وقت بہت زیادہ غم و غصہ ہوتا، لیکن ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اتنے مضبوط ہوں، ہم کافروں کی طرح نہ نظر آئیں، ہمارے اعمال کافروں کی طرح نہ ہو، ہماری حرکتیں، ہمارے ساری جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، کسی کافر کی جرأت نہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتے. لیکن ہم ان جیسے دکھتے، ہم ان جیسا بولتے، ہم ان جیسا کرتے، دیکھنے میں کیا فرق؟ دو لوگ کھڑے، دوسرا منہ سے پوچھے کہ شاید کہنے میں مسلمان نہیں کہتا،
دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، اسلام ایسا دین ہے کہ آپ شخص کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے. آپ علاقے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. مسجد نظر آئے گی، آپ لوگ نظر آئیں گے. علاقے کو دیکھیں گے تب بھی پتہ چلے گا. ان کو کہتے ہیں شعار. مسلمانوں کی شعار ہے، بڑی بڑی علامتیں. تو ہمارے اندر علامتیں ہی نہ ہو. تو فصل کتابیں بھی موجود ہے. ڈاکٹر عبدالحی آفی کی اسوہ رسول اکرم بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو اپنے مطالعے میں رکھے ہیں. آج ہم بہت کچھ کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کتابوں میں کیا لکھا ہے. ایک صفحہ بھی اگر ہم مطالعہ کر لیں تو کافی کچھ سیکھیں. کتابوں میں بڑا علم ہے. ان کتابوں کو ہم اپنے دل سے لگائیں اور علماء کے ساتھ جڑ جائیں. یہاں مفتی زبیر صاحب ماشاءاللہ بڑے علمی شخصیت موجود ہیں. ان کے پاس آ کر بیٹھے، جہاں جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اپنے علاقے کے علماء کے ساتھ جڑے. ان سے روزانہ کے 5 منٹ بھی اگر آپ سیکھ لیں تو آپ ایک ہفتے بعد دیکھیے گا، ایک مہینے بعد دیکھیے گا آپ کا علمی لیول کتنا آگے جا چکا ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی ہمیں ربیع الاول یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت، اور ان کے لیے ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنے آرام کو قربان کریں، اپنی جو ہے وہ اپنی خواہش کو قربان کریں. تو پھر پتہ چلے گا. نہیں یہ کہ تھوڑا سا صرف ربیع الاول کے مہینے میں کچھ ان کے لیے چراغاں کر لیا اور اس کے بعد پورا سال ان کے دیکھا بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اور اس میں سے اپنے لیے نمونہ اخذ کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور جو حدیث میں نے پڑھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر دلالت کرتی ہے. آپ اسلام نے پہلے فرما دیا کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف کے مبالغہ کیا. لیکن میرے بارے میں یہی جاننا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. اللہ رب العزت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.